اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی، قبول ہونے والے عمل کی اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو سورہ بقرہ ہے جز نمبر 1، اس کی ہماری آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ آیت نمبر 60 کی۔ آیت نمبر 59 تک ہماری تفسیر مکمل ہو گئی تھی، جبکہ تجوید کے ساتھ تلاوت کی جو کلاس ہے وہ ہماری آیت نمبر 70 تک مکمل ہو چکی ہے۔ کلاس ریکارڈ بھی ہوئی تھی، جن اسٹوڈنٹس نے وہ نہیں سنی وہ ضرور سنیے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ ہم نے کچھ آیات جو تھیں 59 تک کچھ آیات کا تبصرہ بھی کیا تھا، تفسیر کے بعد اس پر کچھ چیدہ باتیں دوبارہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، اور اس تبصرے کی بھی ریکارڈنگ ہوئی تھی جو کہ ہم نے کلاس میں شیئر کی تھی، تو آپ انشاءاللہ تعالی وہ بھی سنیے گا۔ اور آپ لوگ وقت پہ کلاس میں آیا کریں اور دیکھیے کہ قرآن کلاس کی جو اہمیت ہے، قرآن پاک کو کی تدریس کی، درس و تدریس کی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے درس و تدریس کی کوشش کرتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نمبر 1 کیا، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، کن پر؟ جو قرآن کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کیا، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، کون سی؟ اللہ کی رحمت۔ نمبر 3 کیا ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، کن لوگوں کو؟ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کا علم لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 کیا ہے، نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں ذکر کرتے ہیں لوگ، اللہ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس جو فرشتے موجود ہیں ان کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو ان باتوں میں سے کسی ایک کی بھی خواہش نہ رکھتا ہو؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے نا کہ ایک ہی عمل ہے لیکن فضیلتیں ساری کی ساری ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ قرآن کی درس و تدریس کا عمل۔ عمل ایک ہے، جبکہ کتنی ایک ساتھ فضیلتیں نازل ہو گئیں کہ اللہ کی سکینت بھی نازل ہو گئی، رحمت نے ڈھانپ لیا، فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی درس و تدریس کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں میں نے آپ کے ساتھ آج حدیث بھی شیئر کی ہے، تاکہ آپ لوگ جب کلاس میں آئیں تو اس جذبے کے ساتھ آئیں کہ جہاں درس و تدریس کا عمل ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو اس محفل پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری فضیلتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 شروع کروں گی۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کے بارے میں جو آیات پڑھی ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کچھ احسانات کے ذکر کیے نا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اس طریقے سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف چیزیں یاد دلائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے اعلیٰ عہدے والے جو پیغمبر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بڑے شفیق تھے، مطلب موسیٰ کی جو قوم تھی اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے، بنی اسرائیل ان کی قوم تھی نا۔ تو حالانکہ ان کی قوم جو تھی
انہوں نے تو ستانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، انہوں نے تو کوئی بات جو تھی وہ ایسی نہیں کی کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہ تو انہوں نے چھوڑی نہیں کوئی بات، ہر بات کی مخالفت کی اور ہر بات کے مطلب اس کے مختلف پہلو نکال دیے۔ تو جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس قوم کے بنی اسرائیل کے محسن تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم ترین بادشاہ سے، ظالم ترین بندے سے نجات دلوائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا موسیٰ کے ذریعے سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور راستے میں سمندر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر دے مارو، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ نے جب یہ کیا تو اللہ کے حکم سے وہ پانی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، بیچ میں راستہ بنا، پانی دونوں سے پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں سے قوم گزری، اور قوم نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، اور جب ان کے پیچھے آنے والا دشمن فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تو وہ ڈوب گیا، اور پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ اب مل جاؤ، تو پانی مل گیا، اور ڈوبنے کا یہ منظر اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی ایک نعمت ہی تھی۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پار اللہ کے حکم سے جب پار لگایا اور یہ پہنچے اس دوسری طرف، اور فرعون ڈوب گیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اور چونکہ یہ مصر سے آئے تھے صحرا سینا میں، اب یہ آ گئے سمندر پار کر کے، تو یہاں پر ایک بہت لک و دھک صحرا، ایک کوئی رہنے کھانے پینے کی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں تھی، سایہ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، کوئی سہولت نہیں تھی، اور یہ لوگ جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اور ایسے میں جب جب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ان تمام حالات کے باوجود جب جب انہوں نے جو کچھ مانگا، جس چیز کا مطالبہ کیا، فوراً اللہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ان کے لیے دعائیں مانگنے لگے، اور اپنے قوم کے لیے وہی چیزیں مانگی جو ان کے لیے چاہیے تھی یا ان کو درکار تھی۔ جب انہوں نے جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا، تو آپ ان کا رویہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہمیں، اب ہم کیا کریں گے، تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں لے آیا ہے، اب دیکھو آگے پانی اور پیچھے دشمن آ گیا۔ آپ ان کا رویہ دیکھیے، جبکہ وہ کہیں زیادہ ظلم کر رہا تھا فرعون ان پر، اور موسیٰ ان کے ایک لیڈر بن کر، ایک مسیحا بن کر ان کے ساتھ نکلے تھے، اور کس طرح ان کو لے کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر وہ جو عمل ہوا، پانی پھٹا اور وہ پار ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے، اتنے ڈھیر سارے لوگ، پھر وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر بھی لک و دک صحرا تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل بھیجے، اور بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا۔ جب انہوں نے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، اور پھر پانی نکل آیا، یعنی ان کو کھانا ملا، پانی ملا، بادلوں کا سایہ ملا، اور ان کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو پھر ان کو کہا گیا کہ چلے جاؤ، تم آگے بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ خوب کھاؤ پیو جو چاہو وہ، اور بادل، آپ کو پتہ ہے کہ صحرا میں کتنی دھوپ ہوتی ہے، تو وہاں پر ٹھنڈے سائے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ان کو عطا کیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ ان کو چاہیے تھا، یہی بنیادی ضرورتیں تھی نا ان کی، جو کچھ ان کو چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور پھر اللہ ان کو عطا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں، کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک وجی پیغمبر تھے، اور ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس صورت پر بھی مانگا، کس سے؟ اللہ سے مانگا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں اپنی سمجھ کے لیے، کہ پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے، پیغمبر بھی اللہ ہی سے دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ بے شک سنتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگتے وقت کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق کی بات ہے کہ جب پیغمبر نے بھی دیکھا کہ اس کی قوم کو ضرورت پڑی ہے، تو پیغمبر نے بھی اللہ ہی سے مانگا، اور اللہ ہی نے دعائیں سنی، اور اللہ ہی نے عطا کیا۔ جیسے یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا، پھر بادلوں کا سایہ کیا، پھر ان کو سب چیزیں آگے میسر ہوئیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا خود کا کمال نہیں تھا، بلکہ وقت کی ضرورت جیسے جیسے پڑتی گئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکارتے چلے گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک سبق کی چیز ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب جب
جب جب کسی چھوٹی بڑی چیز، کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو پھر اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے نبی نے بھی ہر چیز، ہر دعا اللہ سے کی، اور صحابہ علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتے تھے کہ جوتے کا تسمہ تک بھی اگر انہوں نے مانگنا ہوتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام انبیاء کی، جہاں تک ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں، تو ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ انہیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی، جب بھی کوئی حاجت پیش آئی، جب بھی، تو وہ ہر بار اپنے رب کے آگے دعا مانگنے میں مشغول ہوئے، مصروف ہوئے، سجدہ ریز ہوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکریا علیہ السلام بھی اولاد تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اولاد مانگی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی تھی۔ تو چھوٹے بڑے سبھی اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیے، تو موسیٰ علیہ السلام وجی پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، لیکن تکبر نہیں کرتے تھے کہ آپ مطلب قوم کے سامنے ہی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جتنی زیادہ تکلیف اگر کسی پر ہوتی ہے تو اسی شدت سے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، یعنی کون ہے کوئی جو بے قرار کی دعا سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ تو کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ یہ سب چیزیں بہت سبق کی ہیں، اور ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں اپنے پاس، یہ آپ کے ہمیشہ کام آئیں گی، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے کسی بھی چیز سے، کیونکہ دیکھیے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، مایوسی جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور اس طرح کی خیالات ڈالتا ہے کہ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انتہائی محتاجی کی حالت میں بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس بات کو سوچنا ہے کہ دیکھیے ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جس طرح سمندر کا پانی پھٹا اور بیچ میں سے اللہ نے خشک راستہ بنا دیا اور پانی کو دونوں طرف کھڑا کر دیا، کتنی ناممکن چیز تھی، اللہ نے کس قدر آسانی سے ممکن کر دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے نا ہمیں کہ اللہ نے زمین کو آ، حکم دیا۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو اگلی ہماری آیت نمبر 60 ہے جس میں پانی کا ذکر ہوگا، تو اس میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی معجزہ دکھایا۔ اور اللہ مطلب اگر جیسے کہ اس میں پانی کا ذکر ہے، ابھی میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گی اس کی، ابھی میں آپ کو ایک خلاصہ سا دے رہی ہوں کہ اس میں بنی اسرائیل کو پانی کیسے ملا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اور موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا اور پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو سیدھا سیدھا زمین کو حکم دے دیتا نا کہ آپ پانی اگل دو، تو زمین میں سے ہر طرف چشمے پھوٹ جاتے۔ لیکن اللہ نے کیا دکھایا؟ ایک معجزہ دکھایا، ایک سبب کے ذریعے کر دکھایا، معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا لیڈر ہے اور یہ کتنا شفیق ہے، ان سے کتنی شفقت رکھتا ہے، اور ان کا جو آگے سے رویہ تھا، نیگیٹو قسم کا رویہ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیڈر کو اپنی قوم کی نظروں میں اور بھی اونچا کر دیا نا، کہ اللہ نے اپنے ان کے موسیٰ علیہ السلام سے کو سبب بنا کر اور ان کو حکم دے کر ان سے یہ کام لیا، کیونکہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ چیز تھی کہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لیڈر کو بھی اپنی قوم کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے، اور ان کو ان ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کر کے ہم سب کو یہ سبق بھی ساتھ میں دیا ہے کہ اگر کوئی رہنما بن کر، رہبر بن کر، لیڈر بن کر لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، تو پھر یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی رکھے اور ان کے لیے کوشش بھی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے یہ کام کرایا۔ تو پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک معجزہ ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ جو تھے وہ حدیبیہ کے مقام پر کھڑے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا، تو پانی کے لیے ظاہر ہے گرمی کا موسم تھا، پیاس لگی، اور جب نبی کریم کو یہ پتہ چلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لگن پانی کا منگوایا، اور اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلا، اور 1400 صحابہ سیراب ہوئے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو جب اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے نا،
تو یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ جب چاہے تو پتھروں سے بھی پانی نکال سکتا ہے، اللہ چاہے تو اللہ اپنے نبی کی انگلیوں سے بھی اتنا پانی نکلا کہ 1400 لوگ سیراب ہوئے۔ تو اس سب کے پیچھے اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا ہے۔ پھر یہ کہ جو آج ہماری آیت نمبر 60 ہے، اس میں جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی مزید اس کو میں ورڈ ٹو ورڈ بھی بتاؤں گی، ابھی خلاصہ ہی بتا رہی ہوں کہ چشمے نکلے، اس میں پتھر سے پانی نکلا، 12 چشمے نکلے، کیوں؟ تاکہ ان میں لڑائی نہ ہو، ان میں حق کی صحیح سے تقسیم ہو۔ تو بلکہ میں آیت پر ہی آ جاتی ہوں کہ آیت ہماری جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 60 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ اب جب قوم کو لگی پیاس، گرمی تھی، صحرا تھا، تو قوم تو ہر منٹ پہ جا کے موسیٰ سے کہتی تھی اب بھوک لگی ہے، اب سایہ چاہیے، اب پانی چاہیے، اب راستے میں سمندر آ گیا ہے، اب ہماری یہ ضرورت ہے، اب ہماری یہ ضرورت ہے۔ تو موسیٰ فوراً اپنے رب سے گڑ گڑاتے تھے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب مانگا پانی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو فَقُلْ نَضْرِبْ، تو کہا ہم نے، فَقُلْ نَضْرِبْ، تو کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ نے کہا، مارو بِعَصَاكَ الْحَجْرِ، اپنے عصا کو پتھر کے اوپر، حجر کہتے ہیں عربی زبان میں پتھر کو، تو اپنے جو آپ کے پاس عصا ہے اس کو پتھر پہ دے مارو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پتھر پہ جب دے مارا، فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، من حسنتا عشرت عینا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ دیگر انبیاء کی سنت بھی رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی کے لیے دعا کی ہے، نماز استسقاء پڑھ کر بھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے دعا کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ممبر پر ویسے بھی دعا کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمارا تو قحط سے بہت برا حال ہے، تو آپ نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور آپ بادل بنے، بادل آئے، اور بادل خوب برسے اور خوب جل تھل ہو گیا، اور تقریباً یہ 1 ہفتے تک یہ بادل برستے رہے۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے نکلے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑی جگہ کے اوپر جا کے لوگ دعا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، تو جمع ہو کے ایک نماز استسقاء پڑھ کر دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری بولیاں جانتے تھے، جتنے بھی جانور وغیرہ تھے، پرندے، چونٹیاں، ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنے دونوں آگے کے جو بازو ہوتے ہیں، جو زمین پہ تو وہ چلتی ہے تو پاؤں ہی کہلاتے ہیں، وہ اٹھا کر بارش کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی بولی سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، کیونکہ اب تو ایک دوسری مخلوق نے بھی دعا مانگ لی ہے، تو یقیناً اس مخلوق کی وجہ سے بارش تو اللہ تعالیٰ دے گا، تو پانی تم پر بھی برسے گا۔ تو یہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے۔ تو یہ ایک نبیوں کی سنت ہے کہ وہ پانی اب جب بھی انہیں ضرورت پیش آئی اور ان کی قوم کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پانی مانگا۔ یہ دیگر انبیاء کی سنت بھی رہی ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب مشکل پیش آئی تو اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر، اور پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ 12 چشمے سے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلے جو تھے وہ ہر کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ گرمی تھی، صحرا تھا، شدت تھی، ہر ایک کو پانی لینے کی جلدی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزیں پتہ ہے نا، اپنے انسانوں کی فطرت پتہ ہے کہ انسان بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اللہ نے ایک بڑی تنظیم کے ساتھ 12 قوموں کو، 12 قبیلوں کو 12 الگ الگ چشمے دے دیے، اور ہمیں یہ سبق دے دیا، یہ چیز قرآن میں بتا کر ہمیں بھی سبق دے دی، ہمیں بھی سیکھ دے دی کہ حق تقسیم کرتے وقت جس طرح وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خود مقرر کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی کہ بعد میں انسانوں میں کوئی لڑائی نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی لڑائی کو بچانے کے لیے، فتنے کو بچانے کے لیے بڑے منظم طریقے سے 12 چشمے نکالے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا سبق سکھا دیا کہ جب زیادہ لوگ ہوں،
جب بھی کوئی چیز اس طرح کا کوئی کام مل کر رہے ہوں تو وہاں منظم ہونا اور تنظیم کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو ایک نہر بہا دیتے اور نہر آگے سے آگے بہتی چلی جاتی کہ جاؤ سارے اس میں سے جدھر جدھر سے مرضی ہے، جس کے پانی لیتے رہو جس کو جتنی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کو 12 الگ الگ چشمے دے کر یہ بتا دیا ہر قبیلے کو کہ میرا چشمہ کون سا ہے، میرا گھاٹ کون سا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں پر ایک چیز اور بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، اور پھر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ اللہ نے ایک چیز اور بتا دی، ایک خشک پتھر، ایک سوکھا پتھر، پتھر کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ پتھر بڑا تھا یا چھوٹا تھا یا کالا تھا یا پیلا تھا، اللہ کام کی بات بتاتے ہیں قرآن میں، غیر ضروری باتیں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر جیسے خشک اور سخت چیز سے بھی پانی نکالا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، کوئی بات ناممکن نہیں، وہ چاہے تو پتھروں کو بھی پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، کہاں پتھر اور کہاں پانی۔ اللہ چاہتا اس کو اور طریقے سے بھی دے سکتا تھا، بارش یا کوئی زمین سے چشمہ نکل جاتا یا کچھ بھی، لیکن اللہ نے پتھر سے ہی کیوں نکالا؟ اللہ نے معجزہ دکھایا اس قوم کو کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پتھر سے بھی پانی کو نکال سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت ہے اس میں بھی اللہ کی عظمت ہے۔ اور پھر تنظیم سازی کے لیے یہ کہ 12 کے قبیلوں کے 12 چشمے نکلے، تو یہ تمام انسانوں کے لیے بھی بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس دنیا میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، کوئی بات کسی سے کہو کہ یہ بات اس طریقے سے ہے، اپنی کوئی مشکل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کسی سے کہو کہ بھائی تم اللہ سے رجوع کرو، دعا مانگو، ارے بھائی جواب میں کچھ لوگ بیچارے اتنے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جواب کہتے ہیں ارے بھائی کیا دعا مانگے ہم، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا، بھلا یہ کیسے ممکن ہوگی؟ تو دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی چیز ناممکن اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اپنے اس رب سے کہ جس نے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا، جس نے پتھر کو پھاڑ کے پتھر میں سے 12 چشمے نکال دیے، تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اس کے لیے اس نے صحرا میں بادلوں کو کھڑا کر دیا، اس نے آسمان سے سب کچھ کھانا پانی دے دیا، اس نے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی یہاں پر یہ ایک چیز میسج اور نوٹ کر لیں، قرآن کا یہ سبق ہے اور یہ میسج ہے کہ کبھی بھی دیکھیں، ہم اور آپ کسی بھی کام کو اپنے لیے ناممکن سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اور دعا میں کبھی اگر آپ کو دل میں یہ عنصر آتا بھی ہے تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کی قوم کو، بنی اسرائیل جو قوم تھی، موسیٰ کی جو قوم تھی، جب وہ مشکل میں مظالم میں پھنس گئی تھی، آگے وہ کہتے ہیں نا کہ آگے آگ اور پیچھے پانی، وہ جو بات تھی، تو یہاں آگے پانی تھا اور پیچھے فوج تھی دشمن کی۔ تو پھر جب ایسی سچویشن میں کہیں بندہ پھنس جائے کہ اب کرے تو کیا کرے، تو پھر دعا کرے کہ اللہ تو نے اس قوم کو بھی تو اس وقت سمندر کو بھی تو نے پھاڑ ڈالا تھا، تیرے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں۔ جب تو نے پتھر میں سے بھی ان کو پانی نکال کے دے دیا، تیرے لیے تو کوئی بات مشکل اور ناممکن نہیں۔ تو یہ قرآن کی جو دلیلیں ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، یہ کھلی نشانیاں ہیں، اور ان کھلی نشانیوں پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی آگے گزارنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کہانیاں، جو پورے واقعات، یہ سب کچھ جو پیچھے گزرا، یہ قرآن میں کیوں رکھا؟ تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی کا سبق حاصل کریں، ہم اس سے سیکھیں اور اس سیکھ کے ساتھ ہم اپنا جیون جئیں۔ پھر یہ ہے کہ قد علمہ تحقیق علمہ جان لیا کلو، سب اناسم مشربہم، لوگوں نے گھاٹ اپنا، سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ یہ بھی دیکھیں قرآن کوئی بھی اضافی بات ہٹ کے نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ نے یہ واضح کی ہے کہ ہر ایک کو پتا تھا اپنا اپنا گھاٹ۔ اب اس کے اندر کیا سبق ہے؟ اس کے اندر بھی اب بات تو وہ ہو رہی ہے کہ موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، انہوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اپنا عصا پتھر مارو، وہاں سے چشمے پھوٹے 12، اور ہر ایک کو پتا چل گیا گھاٹ اپنا۔ اب یہ یعنی کہ تنظیم سازی کا مطلب یہاں پہ زیادہ واضح ہو کے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں تو ہر کسی کو اپنا منصب اور اپنی ذمہ داری اور اپنا کام اور کہاں سے کیا کرنا ہے، یہ سب
ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو جس کے اندر کچھ لوگ شامل ہوں، اور اگر وہ سب کو اپنا اپنا کام بٹا ہوا ہو، اور سب کو اپنے اپنے اختیارات پتا ہوں، اپنی حدود پتا ہو، اپنا کام پتا ہو، تو وہ کام منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں تو ایک بھیڑ کی جو شکل ہوتی ہے، وہ اس میں تو بس وہ بھیڑ ہی بھیڑ رہ جاتی ہے، اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں یا ایک ہی جگہ پر آ جائیں، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کام کی چیزوں کو کتنا واضح اور نمایاں طور پہ ہمیں بتایا ہے۔ اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ سب نے جان لیا، لوگوں نے، کہ اپنا اپنا گھاٹ، یعنی کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی کام ہو تو وہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ورنہ کام کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور ایک چیز واضح کی کہ سب کو الگ الگ 12 چشمے دے کر اپنا اپنا گھاٹ بھی دے دیا۔ اس لیے گھاٹ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پانی لینا ہے، پانی بھرنا ہے، یعنی کہ پانی اپنا اپنا لینا ہے، کیونکہ پانی اور کھانا اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب انسان کو پانی نہیں ملتا تو وہ بالکل ایسے سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہے نا پانی، تو لوگ دوسروں پہ بل پڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پانیوں پہ جھگڑے ملکوں کی سطح پر بھی ہوتے ہیں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، کھیتوں میں، کسانوں کے یہاں پانیوں پہ جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں۔ تو پانی کا جو جھگڑا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر پانی تقسیم کر کے صحیح طرح اور ہر ایک کو نہ پتا ہو تو تو پھر پانی پہ جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے کہ لوگ جھگڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے سے ہر ایک کو گھاٹ دیا، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ میرا گھاٹ کون سا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھی اٹھ کے کسی دوسرے کے گھاٹ سے پانی لینا شروع کر دیا، نہیں، ہر ایک اپنے گھاٹ سے لے گا۔ تو اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی نہ ہو، اور آپ قبیلے کے اخلاق بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے، قبیلے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، تو ان کتنا زیادہ خطرہ تھا اس بات کا کہ آگے لڑائی ہو جاتی، لاکھوں لوگ تھے پانی کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو یہاں ختم کیا، بلکہ ہونے ہی نہیں دیا، اور سب کو اپنا اپنا گھاٹ دیا، اور ہم لوگوں کو یہ سیکھ دے دی کہ کبھی بھی اس طرح کے حالات ہوں، اور آج بھی دنیا میں جہاں پانی کی تقسیم ہوتی ہے، بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، کھیتوں میں، گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں، جہاں پانی ایک جگہ سے گزرتا ہے اور پانی کو آگے تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو لوگ پانیوں کے اوپر لڑ پڑتے ہیں کہ غلط انتظام کوئی جب پانی کا اپنا پانی روک لیتا ہے، دوسرے کا روک لیتا ہے، اپنی طرف لے جاتا ہے، یا دوسرے کا پانی کو کاٹ کے اپنے کھیت میں لے جاتا ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس بات پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ ہر کوئی اپنے گھاٹ سے پانی لے تو کبھی لڑائی نہ ہو۔ تو یہ ہر انسان کے لیے بہت، ہر پانی کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر آگے ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ پھر دوبارہ کھانے اور پینے کی بات آ رہی ہے، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تاسو، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کہ کھاؤ اور پیو، یعنی کہ کھانے اور پینے سے آپ کی جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو پاکیزہ ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہے، جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اچھے طریقے سے، تو آپ اس کو کھاؤ اور پیو، اس سے آپ کے تقوی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ نے جو رزق آپ کو دیا ہے آپ اس کو ٹھیک طرح برتو، اس سے بھی آپ کے تقوی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، خرابی کوئی نہیں ہوگی۔ تو خرابی کس وجہ سے ہوگی؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اگر تم فساد کرو گے، یعنی جب تمہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اگر کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اپنے روزی رزق کی فکر ہوتی ہے، اپنے کاروبار روزگار کی فکر ہوتی ہے، تو وہ دنیا کے دوسرے لڑائی جھنجٹوں میں اتنا انوالو نہیں ہوتے۔ پھر یہ ہے کہ وہی کھانا اور پینا، ساتھ ساتھ چیزیں اللہ نے بتائی نا، کھاؤ اور پیو، دونوں بہت ضروری ہیں۔ من رزق اللہ، اللہ نے جو رزق دیا، جب اللہ کسی کو وافر رزق دیتا ہے اور کوئی کھاتا ہے، پیتا ہے، خوش رہتا ہے، تو پھر اس کے دماغ میں شیطانیت نہیں آنی چاہیے، پھر فساد کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھانا پینا جو ہے وہ آ، آ، اللہ کی عبادت کرو، شکر ادا کرو، کھاؤ پیو، اس کو کھا پی کے نافرمانیاں کر کے مت ضائع کرو، یا کھا پی کے ناشکری میں نہ رہو، یا کھا پی کر، کیونکہ فساد بھی تو ناشکری کے زمرے میں آتا ہے نا۔ تو اللہ نے جو رزق تمہیں دیا، من رزق اللہ، اللہ کی طرف سے، اور آپ کو میں پیچھے آیات میں بتا چکی ہوں کہ کھاؤ پیو، تو یہاں تو لفظ کھانا پینا ساتھ آ گیا، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رزق کے اندر بہت چیزیں ہیں۔ رزق
آپ کی زندگی کی ہر نعمت رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ کا کھانا پینا، آپ کی اولاد، آپ کی تعلیم، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی طاقتیں، قوتیں، بہت چیزیں ہیں جو رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہاں پر تو خاص طور پہ کہا گیا نا کہ کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے تم اس سے کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے شکر میں لگاؤ، نہ کہ تم پھر فساد میں پڑ جاؤ۔ کہ اگر اللہ تمہیں آسودہ کر دے، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے، تمہاری ضرورتیں اپنے خزانوں سے، اپنے رزق سے پوری کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اترانے لگو اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگو اور لڑنے لگو اور دوسرے نیگیٹو کاموں میں لگ جاؤ، اور یا پھر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھو یا کم نظروں سے دیکھو، کہ یا پھر اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کیا، اچھا گھر دیا، اچھا کھانا دیا، اچھا پینا دیا، تو آپ اس لیے نہیں اس کو کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو، بلکہ آپ اس تنگی میں بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں جی اگر میں نے یہ کیا تو اس سے میرے تقوی پہ فرق پڑ جائے گا، میں نیک نہیں رہوں گا۔ نہیں، آپ کی نیکی اس میں نہیں ہے کہ آپ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، اپنے اوپر لگاؤ نہیں، اپنا اور یہ روک لو وہ روک لو، کیا ہے جی؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ کھاؤ اللہ نے جو رزق دیا، اللہ نے جس سے نہیں روکا، اس کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام بھی نہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ میں تو بہت تقوی گزار ہوں، تقوی والا ہوں یا تقوی والی ہوں، میں تو یہ نہیں کھاؤں گی، میں تو بہت سادہ کھانا کھاؤں گی، میں تو بہت تھوڑا کھانا کھاؤں گی، اس سے میرے تقوی کو اس سے تقوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقوی کو فرق نقصان کہاں سے پہنچتا ہے؟ فساد کرنے سے۔ اور فساد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے لڑائی کر لی تو وہ فساد ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، ہر وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ایک آیت کے اندر اتنے سارے پیغامات رکھ دیے کہ دوبارہ واپس جا رہی ہوں، اس آیت کا خلاصہ بیان کروں گی کیونکہ پھر نیکسٹ کلاس میں میں نیکسٹ آیت پہ جاؤں گی کہ جب مانگا پانی موسیٰ نے، تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جو اللہ سے جا کر کوہ طور پہ گفتگو کرتا ہے، وہ بھی مانگتا کس سے؟ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بار بار بتا رہی ہوں کہ لوگوں سے یا دوسروں سے مانگنے کے بجائے، یا کہ میں اس سے دعا کرا لوں یا میں اس کو بتا دوں تو یہ اللہ کے برگزیدہ نہیں، اللہ سے مانگو، جبکہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر بھی خود اللہ سے مانگ رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ اور پھر اللہ سنتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہیں، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں، اللہ نہیں سنتا، اللہ ہی تو سنتا ہے، اور کون سنتا ہے؟ اللہ ہی تو سنتا ہے۔ اللہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب سمیع بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سب اس کا اجر دیتا ہے۔ بس دعا کے کچھ درجات ہوتے ہیں کہ یا دعا ایز اٹ از قبول ہوتی ہے، یا پھر جس وقت اس کا مناسب وقت ہوتا ہے اس وقت قبول ہوتی ہے، یا وہ رد بلا بن جاتی ہے، کسی مصیبت سے بچا لیتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور مانگنے کا جو لفظ ہے اس کا یہ ہے دعا، دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ تو اس سے ہمیں یہ بہت واضح سبق مل رہا ہے کہ ہم نے چاہے چھوٹی چیز مانگنی ہے یا بڑی، حتیٰ کہ وہ چیز جو ہمیں اپنی نظروں سے ناممکن لگ رہی ہے، اپنی زندگی میں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اگر اللہ سے ہم خلوص دل سے مانگے تو اللہ وہی ہے جس نے پتھر کو پھاڑ کر ایک 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 عصا، ایک ڈنڈا، ایک لکڑی کا ایک لاٹھی جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے کہا کہ یہ پتھر پہ کہاں وہ سخت پتھر اور کہاں وہ ایک عصا اور کہاں وہ پانی کے چشمے، اور پھر اللہ نے 12 چشمے اس میں سے نکال کر یہ بتا دیا کہ آپ نے ہر کام کتنی تنظیم کے ساتھ کرنا ہے، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی تنظیم زیادہ رکھنی ہے۔ کوئی اللہ نے ایک بھیڑ نہیں لگا دی کہ ایک پورا ایک کنواں وہاں پہ نکل آیا یا چشمہ نکل آیا یا ایک بھیڑ لگا دی، تو اللہ کو یہ بھیڑ بھاڑ کے کام پسند نہیں ہے، تنظیم سے، سکون سے، ادب سے، طریقے سے، تمیز سے، قاعدے سے اور سکون سے کیے ہوئے کام اللہ کو پسند ہیں۔ یہ چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک کو قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا گھاٹ کون سا ہے، تو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے اس کا حق کیا ہے اور اس کی جگہ کون سی ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ کلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، اللہ نے جو رزق دیا ہے، میں رزق اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے تمہیں ملا ہے، وہ تمہیں کھانے سے اللہ نہیں روکتا، پینے سے اللہ نہیں روکتا۔ اور یہ پیغام
آخری انسان تک کے لیے، نہ صرف کہ بنی اسرائیل کے لیے بلکہ آپ کے میرے اور ہماری آل اولاد نسلوں اور آخری انسان کے لیے، کہ کھاؤ پیو لیکن اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ نے عطا کیا ہے سب کچھ، اللہ نے ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، رزق، حتیٰ کہ ہماری صحت بھی، ہماری زندگی، ہمارا علم، ہماری ہر چیز جو اللہ، اولادیں بھی اور تمام نعمتیں بھی یہ رزق میں آتی ہیں۔ تو ان کو برتو، لیکن ان کو برتنے کے ساتھ ساتھ اپنی اوقات میں رہ کے اللہ کا شکر ادا کر کے اور اللہ ہی کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، نہ کہ اس کو اپنا حق سمجھ کے لے لیں، اپنا حق سمجھ کے برتیں، اپنا حق سمجھ کے اس کو، اور اپنی قابلیت سمجھ کے، یا اپنے آپ کو اس قابل سمجھ کے کہ میں بہت نیک ہوں، یا یہ عنایتیں مجھ پر اس لیے ہوئی ہیں، یا میں بہت قابل ہوں، میری محنتیں، میری کوششیں، میں نے تو نہیں۔ آپ یہاں سے واضح ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا، اللہ نے روکا نہیں کہ آپ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، خوش نہیں رہو۔ آپ کلو وشربو، کھاؤ، کیونکہ کھانا بھی تو خوشی دیتا ہے نا۔ آپ کسی چیز کو کھاتے ہو، آپ کو کتنی خوشی آتی ہے، کتنی تازگی ملتی ہے، کتنی زندگی آپ کو آپ جب کھانا پینا کیا وہ ہوتا ہے تو آپ زندگی کی طرف زیادہ تیزی سے، زندگی کے جو کام ہیں وہ آپ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ آپ عبادت بھی تب اچھے طریقے سے کرتے ہو جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا نے یہاں واضح کر دیا کہ کھانے پینے سے آپ کی بندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی عبادت میں یا آپ کی اس میں نہیں فرق آنا چاہیے کہ آپ نے کھایا پیا اور اتنا زیادہ ہی کھا لیا پی لیا کہ آپ بالکل اللہ کو ہی بھول گئے، پڑے سوتے رہے سستی میں، یا پھر کھانے پینے میں آپ اتنا نہ ڈوب گئے کہ آپ کھاتے پیتے ہی رہے، ریسیپیاں ہی بناتے رہے اور وہ بس اتنا ہی کرتے رہے۔ وہ پھر فساد کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کھلایا پلایا، تو اللہ نے تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ تو دنیا میں صرف اس لیے نہیں کہ صرف کھاؤ پیو اور فساد کرتے پھرو اور دوسروں پہ اپنا روب ڈالتے پھرو، یا اپنے رزق کا دوسروں کے اوپر روب ڈال کر دوسروں کو نیچا دکھاتے پھرو۔ نہیں، فساد سے روکا ہے، کھانے پینے سے نہیں روکا۔ یا اس بات میں یہ نہیں رکھ دیا کہ اگر آپ کوئی بہت ہی سمپل لائف گزارو گے، بہت ہی کھاؤ گے نہیں پیو گے نہیں، اور بعض لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم بہت تقوی والے ہیں۔ تو تقوی آپ کی اس چیز سے نہیں، کھانے پینے سے رکنے سے نہیں، تقوی آپ کا کھا پی کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کھا لیا بھی پی لیا بھی، رزق کو آپ نے استعمال بھی کرنے کے بعد پھر آپ نے شکر کیا یا نہیں کیا، آپ نے اللہ کی عبادت اس درجے پہ کی یا نہیں کی، آپ نے اپنے رب کو جس نے وہ نعمتیں دی اسے یاد رکھا کہ نہ رکھا، اس کی عبادت اس درجے پہ نہ کی، اگر کی ہے یا نہیں کی ہے، وہاں سے نہیں کی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ ایک طرف فساد کا ذکر بتا دیا اللہ نے، دوسری طرف کھانے پینے کا اور رزق کا ذکر بتا دیا، کیونکہ زیادہ تر آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے کہ جب زیادہ کچھ لوگوں کو، سبھی کو نہیں، کچھ لوگوں کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا، تو ان کے پاؤں بالکل ہی اکھڑ جاتے ہیں زمین سے، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بڑی کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ اپنے آپ کو کہ یہ شاید میری محنتوں کو اور میری کوششوں کو، اور شاید میں کوئی بڑی چیز ہوں، حالانکہ من رزق اللہ نے بتا دیا، لفظ من رزق اللہ، اللہ نے جو دیا ہے رزق تمہیں، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس بات کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ اللہ جب کوئی رزق دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، مفسد نہیں بنو، فساد نہیں کرو، آپ وہ چیزیں نہیں کرو جس سے کسی کا دل دکھے، کوئی خرابی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ناشکری ہو، کوئی عبادت میں کمی ہو، یا پھر آپ غفلت میں چلے جاؤ، اس رزق کو پا کر غفلت میں چلے جاؤ، یہ ساری چیزیں فساد کے زمرے میں آتی ہیں، جس سے آپ کے عمل سے خود آپ کو تکلیف پہنچے، آپ اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو خود کو، کہ کھاتے رہو اور پیتے رہو اور سوتے رہو اور وقت برباد کرتے رہو اور اللہ سے غفلت میں آ جاؤ، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی، بس سارا رزق میرا ہی ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دینی، روزے بھی نہیں رکھنے، بس اللہ نے جو کہہ دیا کھاؤ پھر نہیں، اللہ نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، تم اسے استعمال کرو، لیکن ولا تعثوا، فساد نہیں کرنا، فساد سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے نہیں روکا گیا، اللہ نے کھا پی کر فساد سے روکا گیا ہے، کہ جب تمہیں اللہ
کشادگی عطا کر دے، وسعت عطا کر دے، جب تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمت کر دے، کیونکہ رزق اللہ کی رحمت ہے نا، تو جب اللہ تمہیں آسودگی عطا کر دے، تمہیں مطمئن کر دے، تمہیں ہر فکر سے، کھانے پینے کی فکر سب سے بڑی فکر ہوتی ہے نا، بندے کو پیاس لگی ہو، بندہ کہتا ہے بس مجھے پانی دو، بس مجھے بعض اوقات اتنی پیاس ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ اور پینے کے لیے کچھ اور بھی نہیں، بلکہ مجھے پانی دو، پانی کی ایک الگ پیاس ہوتی ہے کہ مجھے پانی دو، اور جب کھانا بندے نے کھایا ہوا ہو، سکون ہو، پانی پیا ہوا ہو، تو پھر آپ نے اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے فساد سے بچنا ہے، یعنی ایسا پھر کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، اور اس زمین پر آپ نے پھر مفسد بن کر نہیں رہنا، کسی قسم کا بھی فساد نہیں کرنا، کہ اگر آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے تو آپ اس کو کھا پی کر اللہ ہی کے بندے بن کر، اللہ ہی کے شکر گزار بندے بن کر، اللہ ہی کے عاجز بندے بن کر رہنا، مفسد بن کر نہیں۔ یہاں سے اس کلاس سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ آیت کے ساتھ ملتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔